شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس خوبصورت ادبی تقریب کی صدارت کے لیے میں نیو یارک کے معروف شاعر بابا اردو جناب مامون احمد صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور صدارت فرمائیں۔ جناب مامون احمد۔ حلقہ ارباب ذوق نیو یارک رجسٹرڈ کے صدر جناب ڈاکٹر شفیق صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پلیز آ جائیں، کوئی سازش نہیں، آ جائیں آپ پلیز۔ کاروان فکر و فن لانگ آئیلینڈ سے تشریف لائے ہمارے بہت ہی پیارے دوست شاعر اور ان کی کالم نگار جناب وکیل انصاری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آپ اس اسٹیج پر تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درویش سینٹر کے روح رواں جناب افتخار بٹ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جلدی سے اپنے مہمانوں کو ویلکم کریں، ہم سب کو جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں۔ جناب افتخار بٹ صاحب۔ حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ کا یہ میرے پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ میں برانکس میں درویش سوشل اڈلٹ ڈے کیئر، درویش کمیونٹی ہیلپ سینٹر میں آپ تمام معززین جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، کچھ میری بہنیں اور جو بھائی ہیں، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے اس درویش سوشل اڈلٹ ڈے کیئر اور کمیونٹی ہیلپ سینٹر کا، یہ ایک انڈیپینڈنٹ فرینچائز برانچ ہے۔ اس کا کسی لوکل آرگنائزیشن سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی بھی آدمی سے آدمی سے ریلیٹڈ ہیں۔ روح رواں جناب افتخار بٹ صاحب اپنے پروگرام کو متعارف کرا رہے تھے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ آج کا پروگرام جہاں ایڈلٹ سینٹر کی تعارفی پروگرام تھا، وہاں خالصتاً ایک ادبی محفل ہے جس میں پاکستان سے تشریف لائی معروف شاعرہ اردو اور سرائکی کی شاعرہ محترمہ راشدہ ماہین ملک صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ تعداد کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اس وقت نیو یارک کے انتہائی معتبر سینئر اور جونیئر شعراء کرام یہاں ہمارے درمیان درویش سینٹر میں موجود ہیں، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ خاتون حضرات، مامون صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت سے ایک مضمون لکھا ہے جو تقریباً 10 منٹ لمبا ہے، تو آپ لوگ تحمل سے ان کو سنیں گے، جو راشدہ ماہین ملک صاحبہ کے متعلق ہے، ان کے فن اور شخصیت پر، اور اس کے بعد یہی چند شعراء ہیں جو اسٹیج پر موجود ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام سننے کو ملے گا اور بہت جلد یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، تو تسلی سے بیٹھے رہیں۔ یہ 10 منٹ کا مضمون سن لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خوبصورت سا کلام سننے کو ملے گا۔ میں درخواست گزار ہوں آج کی محفل کے صدر جناب مامون احمد صاحب سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا مضمون سب کو ساتھ شیئر کریں۔ مامون بھائی۔ راشدہ ماہین ملک کی ایک کتاب ہے باغ، یہ اس کا فنی تذکرہ ہے۔ خواتین و حضرات، میں زبان کا ایک سنجیدہ طالب علم ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مضمون کو ذرا غور سے سنیے تاکہ ہم محترمہ کی شاعری کے سلسلے میں وہ باتیں جان سکیں جو منظر میں ہیں اور جو پس منظر میں ہیں۔ باغ میں راشدہ ماہین کا اسلوب شعر نمایاں ہے۔ راشدہ ماہین کو باغ سے یوں نسبت ہے کہ وہ کلی، پھول، بہار اور خوشبو کو معانی میں پروتی ہے۔
اور گہے انہیں علامتوں کے گجروں میں گوندھ دیتی ہے۔ اس روش سے اس غزلیاتی مجموعے کا نام باغ درست قرار پاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی درست قرار پاتا اگر وہ لفظ باغ کے بجائے لفظ چمن کا انتخاب کر لیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری جانب ایک اور لفظ آئینہ اپنے وجود کا اعلان بھی کرتا ہے اور اس اعلان سے اعتراف کے لیے اپنا جواز بھی فراہم کرتا ہے۔ مجوزہ جواز سے لفظ آئینے کے معنی اور اطلاق کے ثبوت ملتے ہیں۔ کیوں؟ بنیادی طور پر راشدہ ماہین نامی یہ شاعرہ خود کلامی کی شاعرہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، بنیادی طور پر راشدہ ماہین نامی یہ شاعرہ خود کلامی کی شاعرہ ہے۔ خود کلامی کی صراحت کے لیے راشدہ ماہین اور آئینہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نظر آتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہے کہ جہاں اس کا مخاطب آئینہ ہوتا ہے، مخاطب کا مطلب ہے جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس کا مخاطب آئینہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ماحول اور فطرت سے سرگوشیاں کرتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے، انہیں اپنی سناتی ہے اور ان کی خاموشیوں میں، پنہا صداؤں میں اپنے سوالات کے جوابات موجود پاتی ہے۔ کچھ سننے والوں کی زندگیاں اسی طرح سے سانسوں کا سفر کرتی ہیں، لہٰذا یہ کہیے کہ راشدہ ماہین اپنی سانسوں کا سفر خود کلامی کی راہ میں طے کر رہی ہے۔ ان پرندوں سے درختوں سے محبت ہے مجھے، ان پرندوں سے درختوں سے محبت ہے مجھے، اپنے اندر ہی کوئی باغ لگاتی رہی ہوں، چمن میں تتلیوں پھولوں سے بھی ملایا گیا، مجھے کچھ اور پریشان کر دیا اس نے، عکس ہو اور خوش نگیں ہو تم، آئینے سے بہت حسین ہو تم۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، تیسرے شعر کا آخری لفظ تم ہمیں باور کراتا ہے کہ مخاطب اور مخاطب ایک ہی آواز کے دو کردار ہیں۔ ان کرداروں میں تنہائی کا چہرہ اپنی پوری تاب کے ساتھ روشن ہے، اس روشنی کا ربط ابتدا سے بھی ہے اور انتہا سے بھی، کہ ہر سوال اپنی ذات میں ایک جواب بھی ہے، ہر سوال اپنی ذات میں ایک جواب بھی ہے۔ الفاظ باغ، چمن، آئینہ بظاہر معنی سے جڑے صوتیاتی عناصر ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ وہ پیش منظر سے جدا ہو کر پس منظر کی حقیقت اور حقیقت میں پنہاں افسانوں کی فصوص سازی کے سایوں کو مزید گہرا کرنے کے لیے علامتوں کے رخ دھار لیتے ہیں۔ اس طرح قاری کے سامنے فکر کی تہداریاں ژرف نگاہی کی دعوت دیتی ہیں۔ مجوزہ دعوت ہر اچھے شعر کو ہر عمومی شعر سے الگ کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اب اس شعر میں پیش منظر اور پس منظر میں پایا جانے والا باہم رشتہ ملاحظہ کیجیے۔ روتی ہوں میں تو جھڑتی ہیں پلکوں سے روشنی، روتی ہوں میں تو جھڑتی ہیں پلکوں سے روشنی، ہنستی ہوں میں تو جلتا ہے رخسار پر دیا۔ ملاحظہ کیجیے، لوگ روشنی کہتے ہیں جو غلط تلفظ ہے۔ روتی ہوں میں تو جھڑتی ہیں پلکوں سے روشنی، ہنستی ہوں میں تو جلتا ہے رخسار پر دیا۔
इस शेर में 4 मसादिर हैं और 4 इसम, रोना, झड़ना, हंसना, जलना, ये इस मसादिर हैं। पलकों रोशनी रुखसार दिया, इन मसादिर और इसमों को अलामतों में ढालकर सबब नतीजे के हवाले से इस शेर की गिरहें एक एक करके खोलिए और फिर मतून से आशना होकर उनका हज़ भी उठाइए और शायरा की फ़िक्र की दाद भी दीजिए। खुद कलामी ही की ज़िम्न में धूप, धनक, जुगनू भी नुमायाँ हैं। ये शायरा कारी से कहती है, मेरे कलाम में ओट, मौज, समंदर, कौस के चेहरे भी तो देखिए, और हाँ मेरे बाग में फूल ही फूल हैं, रंग बरंगे और खुशबूदार फूल। मेरी किताब में ये फूल किसने रखा है? सवाल देखिए, मेरी किताब में ये फूल किसने रखा है? मैं खुद से पूछ रही हूँ उसे उठाते हुए। लाज से फूल के चेहरे पे नया रंग आया, लाज से फूल के चेहरे पे नया रंग आया, नाम जब कोई बताने लगी खुशबू उसका, उसने भी एक रम्ज़ चुराई है बाग से, मैंने भी एक रंग उड़ाया है फूल का। सुनाइए, देखिए, उसने भी एक रम्ज़ चुराई है बाग से, मैंने भी एक रंग उड़ाया है फूल से। ख्वाब में फूल खिलने लगते हैं, ख्वाब में फूल खिलने लगते हैं, नींद में रंग भरने लगते हैं। उसने एक फूल से तितली की मोहब्बत देखी, बाग़ एहसास के रास्ते से गुजारी हुई हूँ मैं हूँ। बाग़ एहसास एक इजाफती तरकीब है, ये तरकीब आम नहीं, इस मजमूए में बहुत सी इजाफती तराकीब हैं। मसलन शऊर ज़ात, निशान ज़ख्म, शाख तख़य्युल, ज़मीन शेर, दर्द मोहब्बत वगैरह। गहे इन तराकीब में इख्तिरा भी नज़र आता है, यानी वो तराकीब खुद तराशती है। मसलन असले आईना, पसे किरतास, शबे उम्र वगैरह। दूसरी जानिब अतफ़ी तराकीब भी नज़र आती हैं, मसलन ख़याल व ख्वाब, अर्ज़ व समावात, लब व रुख़सार, दर व दीवार, कौल व करार वगैरह। इस ज़िम्न में करीब व दूर के इस्तेमाल से, इस ज़िम्न में करीब व दूर के इस्तेमाल से विसाल व हिज्र की रिवायती तमीज़ मिटा देने के अज़्म का ऐलान किया गया है। शेर मुलाज़ा कीजिए, क़ुर्ब व दूर का झगड़ा यूं ही मिटा दूंगी, क़ुर्ब व दूर का झगड़ा यूं ही मिटा दूंगी, विसाल व हिज्र के दोनों सिरे मिला दूंगी, विसाल व हिज्र के दोनों सिरे मिला दूंगी। इस शेर में लफ्ज़ झगड़ा खूब है, हालांकि इसी लफ्ज़ के वज़न पर कई और अल्फाज भी बआसानी बांधे जा सकते थे। राशिदा माहीन ने ऐसा नहीं किया कि वो रिवायत से कट कर अपनी साफ गोई में बराहना गोई का रंग मिलाना चाहती थी। शायद हाँ, यह ज़रूर है कि इस शेर में ख़ुद कलामी का एक गैर रिवायती रुख सामने आया है। यह शायरा अपनी ख़ुद कलामी में ख़ुद को राशिदा भी कहती है और गहे माहीन, राशिदा माहीन, माहीन मलिक भी। ये रविश, फ़िक्रा मुलाज़ा कीजिए, ये रविश बेकरानी की तह से उभरने वाली वो रविश है जो मतून व मफ़ाहीम को बराह रास्त और निस्बतन ज़्यादा मुअस्सर बनाने की सही करती है। मुलाज़ा कीजिए, राशिदा, ख़ुद कलामी में राशिदा अपने आप से कैसे मुखातिब होती है। एक ताज़ा गोई मेरा करीना है राशिदा,
ایک تازہ گوئی میرا قرینہ ہے راشدہ، امید ایک جہان نیا دیکھنے کی ہے، امید ایک جہان نیا دیکھنے کی ہے۔ اور اپنے آپ کو ماہین کیسے کہتی ہے؟ پھول کھلتے ہیں اسی خاک میں کیا کیا ماہین، میرے آنگن کو فقیروں کی دعا لگتی ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، میرے آنگن کو فقیروں کی دعا لگتی ہے۔ پھر راشدہ ماہین، عجب نہیں ہے کہ اب دل میں راشدہ ماہین وہ ہو رہا ہے کہ جس کی خبر نہیں ہوئی ہے۔ اور ماہین ملک، میں تو خود پر بھی نہیں کھلتی ہوں ماہین ملک، میرے سینے میں رہی عشق پہیلی میری۔ باغ بدن کی اختراعی ترکیب کا یہ استعمال خوب ہے۔ حوض کوثر سے ہے سیراب میرا باغ بدن، حوض کوثر سے ہے سیراب میرا باغ بدن، چشمہ نور میں مخمور حویلی میری۔ اس غزلیاتی مجموعے میں راشدہ ماہین نے اپنی خود کلامی کا چہرہ سجانے کے لیے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں: رقم گزاری، پھول شماری، عرض گزاری، کھلبلی، برف، تتلی، چڑیا، لمس وغیرہ۔ اس ضمن میں ایک لفظ خوشبو کو نمایاں رکھیے۔ میں آگے چلتا جا رہا ہوں۔ شکر کرتی ہوں راشدہ، اس نے مجھ کو اپنی امان میں رکھا۔ اس چوب چاک پر، ملاحظہ کیجیے جو ترکیب ہے، اس چوب چاک پر میری مٹی ہے راشدہ، امید ہے بنائی سنواری تو جاؤں گی، امید ہے بنائی سنواری تو جاؤں گی۔ راشدہ ماہین کو اپنے حسن کا احساس بھی ہے اور اعتراف بھی۔ راشدہ ماہین کا چہرہ دیکھ لیجیے۔ راشدہ ماہین کو اپنے حسن کا احساس بھی ہے اور اعتراف بھی۔ بحر مضارع ہی میں وہ مجوزہ احساس اور اعتراف کا اظہار یوں کرتی ہے: ماہین میرے حسن کا چہرہ ہے شہر میں، ماہین میرے حسن کا چہرہ ہے شہر میں، لیکن میں سامنے تو بہانے سے آؤں گی۔ آج کا بہانہ آپ نے دیکھ لیا۔ مصدر سنورنے کا استعمال بحر خفیف کے شعر میں ملاحظہ کیجیے: دل تجلی سے بھرتی رہتی ہوں، اس کی خاطر سنورتی رہتی ہوں۔ اور آخری پیراگراف: بلا شبہ راشدہ ماہین کے اسلوب غزل میں بے باکی ہے، لیکن یہ بھی اس کی بے باکی ہی کا ایک عنصر ہے کہ وہ اپنے اس شعر میں لفظ اس کی نشاندہی کرتی ہے اور نہ ہی کہیں اشارتاً یا کنایتاً اس کا حوالہ دیتی۔ یہ امر اس کی روش خود کلامی کا ایک بیان کمال ہے۔ یہ کمال اس کے اسلوب شعر گوئی میں اساس کا درجہ رکھتا ہے اور انسلاک کا درجہ بھی۔ خواتین و حضرات، میں ربائی کا شاعر ہوں۔ یہ غیر خسی ربائی، غیر خسی اس ربائی کو کہتے ہیں جس کے 4 مصروں میں 4 قوافی ہوتے ہیں۔ یہ غیر خسی ربائی مجموعہ کلام باغ اور اس کی شاعرہ ماہین ملک کی نظر ہے۔ ملاحظہ کیجیے: پردہ جو گرا ہے وہ اٹھا رکھا ہے، پردہ جو گرا ہے وہ اٹھا رکھا ہے، افسانے کو سچائی بنا رکھا ہے۔ پردہ جو گرا ہے وہ اٹھا رکھا ہے، افسانے کو سچائی بنا رکھا ہے، صحرا میں بھی ایک باغ کھلا رکھا ہے، ماہین نے اسلوب جدا رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں مامون صاحب کے مضمون سے۔ جب بھی مضمون لکھتے ہیں یقین کریں پورا ہوم ورک کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، زبانی کلامی بات نہیں کرتے،
اور ان کی ادائیگی بھی منفرد، ان کا انداز بھی منفرد، اور مجھے یقین ہے بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ راشدہ ماہین کی کتاب باغ پر ایسا مضمون نہ کسی نے لکھا ہوگا نہ کسی نے پڑھا ہوگا۔ یہ ان کے لیے ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے جو پاکستان لے جائیں اور وہاں جا کر دکھائیں لوگوں کو کہ نیو یارک میں ایسے ایسے مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ مامون بھائی آپ کی اجازت سے، چونکہ میں ہی تو آخر میں ہاں بس آپ کی اجازت سے مامون بھائی۔ ڈاکٹر صاحب، مقابلے میں گیا ہار کے نہیں آیا، مقابلے میں گیا ہار کے نہیں آیا، کسی ضعیف کو للکار کے نہیں آیا۔ مقابلے میں گیا ہار کے نہیں آیا، کسی ضعیف کو للکار کے نہیں آیا، میں دشمنی کے اصولوں سے خوب واقف ہوں، جو سو رہے تھے انہیں مار کے نہیں آیا۔ بہت اچھا ہوا بھائی۔ دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ میں گزارش کیے جا رہا ہوں، میں گزارش کیے جا رہا ہوں، وہ نہیں پر نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی ہی ناکامیوں پر، لوگ اپنی ہی ناکامیوں پر آفرین کر رہے ہیں، اور جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے، جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے، اور منصف یقین کر رہے ہیں۔ جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے اور منصف یقین کر رہے ہیں، اور اس سے حماد شاعر بنا ہے، اس سے حماد شاعر بنا ہے، جو میرے نکتہ چین کر رہے ہیں۔ ایک اور غزل چھوٹی تھی کہ عمر بھر ہی صنم دیکھتے رہ گئے، عمر بھر ہی صنم دیکھتے رہ گئے، نہ ہوا کچھ کرم دیکھتے رہ گئے۔ الطاف بھائی، اس قدر تھا حسین وہ خدا کی قسم، اس قدر تھا حسین وہ خدا کی قسم، ہم خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے۔ سب کو بھر بھر کے ساقی پلاتا رہا، سب کو بھر بھر کے ساقی پلاتا رہا، جام اپنا تھا کم دیکھتے رہ گئے۔ اور محسن بھائی آپ کی نظر کہ بک رہا تھا قلم بیچ بازار میں، بک رہا تھا قلم بیچ بازار میں، سارے اہل قلم دیکھتے رہ گئے۔ بک رہا تھا قلم بیچ بازار میں، سارے اہل قلم دیکھتے رہ گئے۔ اور ماہین بعد مدت کے حماد دیکھا انہیں، بعد مدت کے حماد دیکھا انہیں، ان کو دیکھا تو ہم دیکھتے رہ گئے۔ عمر بھر ہی صنم دیکھتے رہ گئے، نہ ہوا کچھ کرم دیکھتے رہ گئے۔ خاتون حضرات تو کہتے ہیں کہ مولوی اور پروفیسر کے ہاتھ میں مائک آ جائے تو خدا سے پناہ مانگا کریں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میرا کلام ختم ہوا۔ آج پہلی دفعہ ہمارے درمیان ایک شاعر تشریف لائے ہیں، میں تو ان کے کلام سے ناواقف ہوں، مگر آج سنتے ہیں ان سے۔ سجاد گیلانی صاحب جو سرائکی کلام سنانا چاہ رہے ہیں، انہیں دعوت ہے کہ تشریف لائیں جناب سجاد گیلانی صاحب۔ آئینے میں اب بھی تیرے چہرے کا دکھائی دینا، آئینے میں اب بھی تیرے چہرے کا دکھائی دینا، بے خیالی میں کانوں کو تیری آواز سنائی دینا، کیسے کہہ دوں کہ تو بے وجود موجود نہیں، اس کو کہتے ہیں سودائی، تو سودائی بنا ہی دینا۔ مرگ اقساط سے بے موت مرے جاتے ہیں، مرگ اقساط سے بے موت مرے جاتے ہیں، مجدے وصل سنانا ہے تو ایک لفظ سنا ہی دینا، فتوی کفر ہے تو اس کا کافر ہوں میں، فتوی کفر ہے تو اس کا کافر ہوں میں،
بندگی میں سراسر جرم ہے اپنی صفائی دے. بول اٹھیں گے سب اعضاء و جوارح روز محشر. بول اٹھیں گے سب اعضاء و جوارح روز محشر. اور پھر میری آنکھوں میں ان کی محبت کی گواہی دینا. بلائے ہوئے صاحب دیوان شاعر جناب یوسف خان صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں. یوسف خان صاحب. کامل احمد بھائی نے فرمائش کی ہے کہ سندھی میں سنائیں کچھ. بتاؤ. سندھی کے کچھ اشعار ہیں. محفل حسین تنجی تنجا حسین مانا. واہ. محفل حسین تنجی تنجا حسین مانا. ہتمیر پیر آہن نانے بنا بکانا. کہ تمہاری محفل حسین ہے اور تمہارے جو نخرے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ امیر اور پیر جو ہیں، جو کہ سندھ کا ایک علامت ہے دولت کا، تو وہ بھی جو ہے بغیر بن دام بک گئے ہیں. تو ہر شاعری میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اب کچھ اشعار. ہاں یہ تیری جدائی کا عجب عالم ہے. ہاں یہ تیری جدائی کا عجب عالم ہے. تو نہیں ہے تو زمانے میں رہا کچھ بھی نہیں. تو نہیں ہے تو زمانے میں رہا کچھ بھی نہیں. تیری قربت سے جہاں میرا تر و تازہ تھا. تیری قربت سے جہاں میرا تر و تازہ تھا. تو نہیں ہے تو تیرے غم کے سوا کچھ بھی نہیں. میں جیوں بھی تو جیوں کیسے کہ اب ماہ و سال. میں جیوں بھی تو جیوں کیسے کہ اب ماہ و سال. ایک اذیت جو قیامت کے سوا کچھ بھی نہیں. اور یاد آئی تو حافظانہ رہا. یاد آئی تو حافظانہ رہا. ایسے بچھڑے کے واسطہ نہ رہا. زندگی یوں گزار دی ہم نے. زندگی یوں گزار دی ہم نے. پاس رہ کر بھی رابطہ نہ رہا. تجھ سے ملنے کی جستجو میں صنم ایسے الجھا کہ کچھ پتہ نہ رہا. گاہے گاہے جو پاس آئے بھی بات کرنے کا حوصلہ نہ رہا. مل گیا فرش عرش سے ایسے. مل گیا فرش عرش سے ایسے. درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا. سارے ہی نقش ہیں مٹا ڈالے. یوں بھلانے کا اب گلا نہ رہا. ایسے برباد کر دیا مجھ کو. ایسے برباد کر دیا مجھ کو. سر چھپانے کا گھونسلہ نہ رہا. جائیں بازار سے خریدیں کیا. کوئی بازار اب کھلا نہ رہا. ایسا اچھا ہوا یوسف خان. شکریہ. پھر سے دوبارہ جس کو اردو میں مکرر کہتے ہیں. جائیں بازار سے خریدیں کیا. کوئی بازار اب کھلا نہ رہا. بند ہونے لگی ہیں سب راہیں. راستہ اب کوئی کھلا نہ رہا. پچھلے کچھ سالوں سے نوجوان شاعر نیو یارک کے ادبی حلقوں میں نہ صرف مقبول ہو رہا ہے بلکہ اپنا مقام بھی متعین کراتا جا رہا ہے. میرے بہت ہی پسندیدہ شاعر ہیں. چند ماہ قبل ان کی نعتوں کا مجموعہ کلام عطا کے نام سے بھی آ چکا ہے. بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت نوجوان میرے بھائی اویس راجہ سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا کلام سے نوازیں. اویس راجہ. صاحب صدر کی اجازت سے ایک غیر مرتب غزل ہے. اس نے قبول بھی نہیں رد بھی نہیں کیا. اس نے قبول بھی نہیں رد بھی نہیں کیا. دنیا نے تجھ کو بھی میرے استاد کیا دیا.
اس نے قبول بھی نہیں رد بھی نہیں کیا، دنیا نے تجھ کو بھی میرے استاد کیا دیا، خود کو رفو کیا ہے گریباں کے تار سے، خود کو رفو کیا ہے گریباں کے تار سے، میں نے کسی کے چاک سے دھاگا نہیں لیا، خود کو رفو کیا ہے گریباں کے تار سے، میں نے کسی کے چاک سے دھاگا نہیں لیا، اب کھا گیا نہ تجھ کو سمر بارگی کا زہم، اب کھا گیا نہ تجھ کو سمر بارگی کا زام، مجھ سے بچھڑ کے تو نے تو قد بھی نہیں کیا، صدیوں سے گھونٹ گھونٹ جسے پی رہے ہیں ہم، سکرات نے وہ زہر پیالہ نہیں پیا، سلجھا سکے ہیں اتنا ہی دھاگا یقین کا، سلجھا سکے ہیں اتنا ہی دھاگا یقین کا، گر چاک سی لیا تو گریباں نہیں سیا، سلجھا سکے ہیں اتنا ہی دھاگا یقین کا، گر چاک سی لیا تو گریباں نہیں سیا، ہم نے تمہارے بعد گزاری ہے اس طرح، ہم نے تمہارے بعد گزاری ہے اس طرح، یک مشت زندگی کو بھی یکجا نہیں کیا، اس نے قبول بھی نہیں رد بھی نہیں کیا، اونے تاں کن کہہ کے جان چھڑا لئیے، اونے تاں کن کہہ کے جان چھڑا لئیے، میں اے چندری دنیا گل وچ پا لئیے، سسی تو کوئی پوچھ طریقہ سومن دا، سسی تو کوئی پوچھ طریقہ سومن دا، میں نیندر دی تیجی گولی کھا لئیے، سسی تو کوئی پوچھ طریقہ سومن دا، میں نیندر دی تیجی گولی کھا لئیے، تو جس رنگ وچ میرے اتے ہسدا سی، تو جس رنگ وچ میرے اتے ہسدا سی، میں او دے وچ اپنی پگ رنگا لئیے، تو جس رنگ وچ میرے اتے ہسدا سی، میں او دے وچ اپنی پگ رنگا لئیے، تیرے بوئے اگے سیکل ڈیگن لئی، تیرے بوئے اگے سیکل ڈیگن لئی، میں پانچے وچ آپے چین پسا لئیے، تیرے بوئے اگے سیکل ڈیگن لئی، میں پانچے وچ آپے چین پسا لئیے، اور تیرا جا کچھ نہیں ہویا بچھڑن تے، لوکاں تیرے نا دی چھیڑ بنا لی۔ یہ تھے ہمارے دوست اویس راجہ جو اردو اور پوٹواری میں اپنا کلام سنا رہے تھے۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب سعد ملک صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب سعد ملک صاحب۔ چاہ کے الزام کیا رفو ہوگا، چاہ کے الزام کیا رفو ہوگا، منصف عدل بھی جو تو ہوگا، منصف عدل بھی جو تو ہوگا، اس کے تہمت قدے میں قسمت سے، اس کے تہمت قدے میں قسمت سے کون موضوع گفتگو ہوگا، اس کے تہمت قدے میں قسمت سے کون موضوع گفتگو ہوگا، خاتمہ تم جہاں سمجھتے ہو، خاتمہ تم جہاں سمجھتے ہو، قصہ غم وہاں شروع ہوگا، ناز کمزوریوں پہ ہے مجھ کو، ناز کمزوریوں پہ ہے مجھ کو، سخت شرمندہ عیب جو ہوگا، سخت شرمندہ عیب جو ہوگا، فیض کی اس سے یوں توقع ہے، فیض کی اس سے یوں توقع ہے،
फूल पाबंद रंग बू होगा, फूल पाबंद रंग बू होगा, खुल गया उक़्दे शनासाई, खुल गया उक़्दे शनासाई, देखना शोर कू बकू होगा, चाके इल्ज़ाम क्या रफू होगा, मुनसिफ़े अदल भी जो तू होगा। न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड से तशरीफ़ लाए एक मुस्तनद सीनियर शायर, बहुत कम तशरीफ़ लाते हैं महफ़िल में, मगर आज तशरीफ़ ले आए हैं। मेरी दरख्वास्त है जनाब अल्ताफ़ तिरमिज़ी साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। अल्ताफ़ का दो शेर देखिए कि मेरे साथ आए हैं, इजाज़त आप उनसे मांगे और बिठा दो। डॉक्टर साहब इजाज़त, डॉक्टर साहब ज़मा पख्तून पवर अंधेरे, दो अशार पहले पेश करता हूँ। ये मैंने कब कहा मुझको खजाने चाहिए हों, ये मैंने कब कहा मुझको खजाने चाहिए होंगे, टके की उम्र है दो चार आने चाहिए, ताल्लुक तोड़ते ही भुला दोगे, ताल्लुक तोड़ते ही क्या भुला दोगे हमें फौरन। मोहन भाई जी आपसे मुखातिब हूँ, जनाब इतना नहीं आसान जमाने चाहिए हों। और एक गजल से बाद इजाज़त। अंधेरे में नजर आने लगा है, मुझे लगता है घर आने लगा है, अंधेरे में नजर आने लगा है, मुझे लगता है घर आने लगा है, जो एक अरसे से आता ही नहीं था, जरा कम कम मगर आने लगा। ख्याले यार की हिम्मत तो देखो, बिना खौफो खतर आने लगा है, कई नूरी बरस जिसमें लगेंगे, कई नूरी बरस जिसमें लगेंगे, वो एक मुश्किल सफर आने लगा, कई नूरी बरस जिसमें लगेंगे, वो एक मुश्किल सफर आने लगा है, बशारत चांदनी की है ये शायद, बशारत चांदनी की है ये शायद, के ख्वाबों में कमर आने लगा है। क्या बात है, वाह वाह। वो भूला शख्स मुझको याद क्यों आता, वो भूला शख्स मुझको याद क्यों आता, बहुत हैरान हूँ अगर आने लगा है। और मक्ता पेश करता हूँ और उसके बाद इजाज़त। सफ़र अल्ताफ जारी रख सकोगे, घना सा एक शजर आने लगा, अंधेरे में नजर, सफ़र अल्ताफ जारी रख सकोगे, घना सा एक शजर आने लगा है, अंधेरे में नजर आने लगा है, मुझे लगता है घर आने लगा है। शायरा अब अरूज पर है, ऐसा लग रहा है, और हम स्टेज की तरफ आ रहे हैं। कारवान फ़िक्र फ़न न्यूयॉर्क का एक ऐसा तंजीम जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, और उनके रूह रवां वकील भाई वकील अंसारी तो वैसे भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, उनके कई हवाले हैं। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। सूफ़ी अदब सेंटर के वो इंचार्ज और रूह रवां भी हैं, जनाब वकील अंसारी साहब। बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन इस वक्त शायरी हो रही तो दो चार शेर इधर उधर से कि भाई के बराबर कोई हिकमत आसमानी ढूंढते रहिए, बराबर कोई हिकमत आसमानी ढूंढते रहिए, बुझाना है जो शोलों को तो पानी ढूंढते रहिए, बुझाना है जो शोलों को तो पानी ढूंढते रहिए, ज़रूरत जिस तरह की हो खिलौने मिल ही जाते हैं, ज़रूरत जिस तरह की हो खिलौने मिल ही जाते हैं, कोई किरदार लेकिन दास्तानी ढूंढते रहिए,
یہ کچھ ایک زمانہ تھا کہ یہاں اکثر ہمارے اساتذہ مصرع طرح دے دیا کرتے تھے اور کہتے اس پہ چند شعر کہتے آپ، وہ تو نہیں ہو سکتے لیکن چند شعر ذرا سا سیاست سے ہٹ کر ملاحظہ کرے کہ پھولوں سے سعید صاحب کو آپ کو ویلکم جناب، ہمارے لونگائن کے بہت ہی محترم انسان، کہ پھولوں سے گلدان بھرے تھے لیکن تم نہ تھے، پھولوں سے گلدان بھرے تھے لیکن تم نہ تھے، دل میں تو ارمان بھرے تھے لیکن تم نہ تھے، آنگن میں تھا شور بلا کا، آنگن میں تھا شور بلا کا اور دل تھا سنسان، آنگن میں تھا شور بلا کا اور دل تھا سنسان، گھر میں تو مہمان بھرے تھے لیکن تم نہ تھے، اور تجھ بن اپنے راز کی ساری باتیں کس سے کرتے، تجھ بن اپنے راز کی ساری باتیں کس سے کرتے، چہرے سب پہچان بھرے تھے لیکن تم نہ تھے، چہرے سب، اور آخری شعر اس کا ایک اور دیکھ لیجیے کہ عشق کی اس منزل پہ تیری پوجا بھی کر دیتے، عشق کی اس منزل پہ تیری پوجا بھی کر دیتے، مندر میں بھگوان بھرے تھے لیکن تم نہ تھے، مندر میں بھگوان بھرے تھے لیکن تم نہ تھے، چاندنی راتیں ساون کے دن اور پون کے جھولے، چاندنی راتیں ساون کے دن اور پون کے جھولے، لمحے تو امکان بھرے تھے لیکن تم نہ تھے، لمحے تو امکان بھرے تھے لیکن تم نہ تھے۔ اب چونکہ یہاں رواج چل چکا ہے اور اسٹیج پہ آگے تو ایک شاید چند اشعار علامہ اقبال زمین میں، اور کہا گیا تھا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اسی پہ کہا ہے کہ رہا کرتا تھا جس کا ذکر اکثر آسمانوں میں، جو وحشت اب نہیں ملتی ہے طائر کی اڑانوں میں، نہ لہجہ پر اثر اپنا نہ حدت ہے بیانوں میں، یقین کو دفن ہم نے کر دیا شاید گمانوں میں، چلو آؤ کسی دشمن کو ہی آواز دیتے ہیں، یہ شعر بالکل غیر سیاسی ہے، اس کو سیاست سے تعلق نہیں ہے، چلو آؤ کسی دشمن کو ہی آواز دیتے ہیں، گھری ہے قوم اپنی مدتوں سے مہربانوں میں، گھری ہے قوم اپنی مدتوں سے مہربانوں میں، اور دیکھیے گا ہم اپنے عہد میں ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر ہیں، ہم اپنے عہد میں ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر ہیں، ہمارے جسم جاں کو ڈھونڈیے گزرے زمانوں میں، اور ابھی تک یہ نہیں معلوم رستے کے مسافر کو گزرتا وقت کیوں سرگوشیاں کرتا ہے کانوں میں، نہ لہجہ پر اثر اپنا نہ حدت ہے بیانوں میں، یقین کو دفن ہم نے کر دیا شاید گمانوں میں۔ بہت شکریہ آپ۔ خاتون حضرات، اس وقت اسٹیج پر حلقہ ارباب ذوق نیو یارک رجسٹر کے صدر، کالم نگار، معروف شاعر، تجزیہ نگار، سینئر شاعر، 2 کتابوں کے مصنف جناب ڈاکٹر شفیق صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ان کے کئی حوالے ہیں ان کی شخصیت کے، بس آج کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب۔ طبیعت بھی خراب ہے، وہ لاسٹ ٹائم میری طبیعت خراب تھی تو کوئی شخصیت کی بیٹی ہوئی تھی، کہہ رہے ہوٹنگ تو اچھی طریقے سے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں کہا یار وہ تو میرے پاؤں ادھر لٹکی ہوئی ہوں تب بھی حسب استطاعت میں ہوٹنگ کر لوں گا، میں یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر طبیعت ٹھیک ہوتی تو پھر آپ دیکھ لیتے کیا ہوتا۔ چلو جی، ہمیں کچھ اشعار سنا دیتا ہوں، مہمان شاعرہ آئے ہوئے ہیں، ان سے بہت سنیں گے، اور میں مامون صاحب میں 2-3 رباعیاں لکھ چکا تھا لیکن میں بھول گیا یہ بتانے کے لیے کہ 15 منٹ میں نے لکھی ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ بہت مشکل ہوتا ہے، میں نے نہیں کہا نہیں آپ نے یہی کہا بہت مشکل ہے رباعی، اور اتنا زور دیتا تھا میں کہا یار طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اب بولیے ڈاکٹر صاحب، سنا دیجیے وہ رباعیاں۔ ہاں، سنا کے داد لے لیجیے۔ اچھا نہیں، وہ میں بات نہیں، آج میرے ساتھ نہیں ہے نا، میں بھول گیا۔ سمجھنے والے بیٹھے ہیں۔ اچھا جی،
ہم محبت میں غزل کے کچھ اشعار ہیں پرانے وہ اساتذہ کے کی زمین میں ہم محبت میں نہ جانے کس جہاں تک آ گئے، ہم محبت میں نہ جانے کس جہاں تک یہ کام بھی کر رہا ہے یار زیادہ ٹھیک نزدیک کر دو تو وہ بھی آداب کے خلاف۔ ہم محبت میں نہ جانے کس جہاں تک آ گئے، دل نہ مانا پھر بھی کچھ شکوے زبان تک آ گئے، ہم محبت میں نہ جانے کس جہاں تک آ گئے، دل نہ مانا پھر بھی کچھ شکوے زبان تک آ گئے، فاصلے ایک جذبہ دل سے ہمارے طے ہوئے، فاصلے ایک جذبہ دل سے ہمارے طے ہوئے، تم جہاں تک آنا پائے ہم وہاں تک آئے، تم جہاں تک آنا پائے ہم وہاں تک آئے۔ واہ واہ واہ، یہ پاکستان پہ جو مسلط کیے جاتے ہیں اس پہ میں نے ایک شعر مقطع ہے، چشم پوشی کی سزا مجھ کو شفیق ایسی ملی، چشم پوشی کی سزا مجھ کو شفیق ایسی ملی، نقب زن سب شہر کے میرے مکان تک آئے، نقب زن سب شہر کے میرے مکان تک یہ آئے۔ چشم آپ نے اچھا باندھا ہے۔ چلو جی آپ کو پسند آ گیا تو ہم خوش ہیں، اور یار کام کیا میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ کچھ اور سنا دینا سر، پشتو میں کیوں نہ سنو جو دل کرے۔ اگر آتی ہو چلو جی کچھ اشعار محمود احمد صاحب نے تو سنے ہیں، کبھی جو کاکل امکان یقین کے شانے پہ، کبھی جو کاکل امکان یقین کے شانے پہ ہو، وہ لمحہ شام کا میرے غریب خانے پہ، وہ لمحہ شام کا میرے غریب خانے پہ ہو، انا کی قید سے نکلا ہوں اب یہ چاہتا، انا کی قید سے نکلا ہوں اب یہ چاہتا ہوں، زمانہ کچھ بھی کہے دل تیرے منانے پہ ہو، زمانہ کچھ بھی کہے دل تیرے منانے پہ ہو، اس احتیاط محبت کا میں نہیں عادی، اس احتیاط محبت کا میں نہیں عادی کہ ایک نگاہ تیری مجھ پہ ایک زمانے پہ ہو۔ اچھا اور کیا، اچھا ایک اچھا شعر ہوا، جس پہ میں بہت بدنام ہوا ہوں، وہ ایک قطعہ ہے کہ جہاں جہاں ویرانے ہوں گے ہم جیسے دیوانے ہوں گے، جہاں جہاں ویرانے ہوں گے ہم جیسے دیوانے ہوں گے، آگ بجھانا کھیل نہیں ہے اپنے ہاتھ جلانے۔ اچھا آخر میں ایک شعر میں سنا دیتا ہوں کہ تعمیر آشیاں کے لیے ایک شرط ہے، تعمیر آشیاں کے لیے ایک شرط ہے، معمار کوئی صاحب کردار دیکھنا، معمار کو اس صاحب کردار دیکھنا۔ اس وقت ہمارے درمیان ہلکر بابیزا نیو یارک کے جنرل سیکرٹری جناب کامل احمد صاحب موجود ہیں، طبیعت ان کی خراب تھی اگرچہ پھر بھی وہ تشریف لائے، صرف کھڑے ہو جائیں لوگ دیکھ لیں کہ آپ ہلکر بابیزا کے جنرل سیکرٹری ہیں ابھی تک، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرست دے۔ آپ بہت کا بہت شکریہ، اس محفل کو رونق بخشی اور بہت اچھے محفل رہی، حماد صاحب بہت اچھے شکریہ۔ بات کرتے عزیز حضرات، اب ہم اپنے مہمان آج کی پاکستان سے تشریف لائی شاعرہ راشدہ ماہین سے کچھ سننا چاہیں گے، اور ان کی اردو شاعری کے بارے میں تو محمود صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا، ان کی سرائکی شاعری کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جدید لہجے میں لکھتی ہیں، غزل کے فارمیٹ میں عموماً گیت لکھتی ہیں، چونکہ ترنم میں بھی سناتی ہیں اس لیے ان کا کلام مترنم ہوتا ہے، جب وہ کلام سناتی ہیں تو سامعین کو مشکل درپیش ہوتی ہے کہ ان کو دیکھا جائے کہ سنا جائے، تو ایسا کچھ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ان کی سرائکی شاعری میں، میرا خیال ہے ان کو سن لیا جائے تو بہتر ہے۔ میری درخواست ہے ان سے آپ کی تالیوں کی ضرورت ہے، پلیز کچھ داد دیجیے، ان کو ویلکم کیجیے، حوصلہ افزائی کریں۔ راشدہ ماہین ملک صاحبہ۔ میرا لہجہ الگ ہے اور فسانہ مختلف ہے،
میرا لہجہ الگ ہے اور فسانہ مختلف ہے، میرا اے دوست امریکہ میں آنا مختلف ہے۔ میری پلکوں کے کونوں پر جو آنسو کھل رہے ہیں، میری پلکوں کے کونوں پر جو آنسو کھل رہے ہیں، یہ جگنو ہیں اور ان کا جھلملانا مختلف ہے۔ بڑے بوڑھے کہاں ٹوکتے ہیں نسل نو کو، بڑے بوڑھے کہاں ٹوکتے ہیں نسل نو کو، وہ کہتے ہیں میاں ان کا زمانہ مختلف ہے۔ اور ایک غزل سے چاہتا کب کسی ساحل بیتاب کی ہو سکتی ہوں، کب کسی ساحل بیتاب کی ہو سکتی ہوں، چل پری ہوں میاں سیلاب کی ہو سکتی ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تم ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ، یہ بھی ممکن ہے کہ تم ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ، میں کسی دوسرے کے خواب کی ہو سکتی ہوں۔ کیا کسی اور کا قد کاٹ ہے میرے جیسا، کیا کسی اور کا قد کاٹ ہے میرے جیسا، پوچھتے کیوں ہو کہ پنجاب کی ہو سکتی ہوں۔ یہ میرے پر مجھے افلاک پہ لے جائیں گے، کیسا اچھا مصرع ہوا، بہت شکریہ۔ یہ میرے پر مجھے افلاک پہ لے جائیں گے، پھر میں آسانی سے مہتاب کی ہو سکتی ہوں۔ یہ میرے پر مجھے افلاک پہ لے جائیں گے، پھر میں آسانی سے مہتاب کی ہو سکتی ہوں۔ اور ایک غزل جو مامون صاحب نے اپنے مضمون میں بھی چند اشعار سے، شوق وصال حرف میں دل کب نہیں رہا، شوق وصال حرف میں دل کب نہیں رہا، لیکن لہو سے چپکا نشہ بھی نہیں گیا۔ روتی ہوں میں تو جھڑتی ہے پلکوں سے روشنی، روتی ہوں میں تو جھڑتی ہے پلکوں سے روشنی، ہنستی ہوں میں تو جلتا ہے رخسار کر دیا۔ میں تیرے پاس آ کے تذبذب میں پڑ گئی، میں تیرے پاس آ کے تذبذب میں پڑ گئی، پھر یوں ہوا کہ وصل کا لمحہ گزر گیا۔ خود سے ملی ہوں کتنے زمانوں کے بعد میں، خود سے ملی ہوں کتنے زمانوں کے بعد میں، اس وصل میں فراق نے رکھا ہے ذائقہ۔ بہت شکریہ مامون صاحب۔ سوچا تجھے تو آ گئی کرتاس پر بہار، سوچا تجھے تو آ گئی کرتاس پر بہار، نم سازی خیال سے مصرع ہرا ہوا۔ سوچا تجھے تو آ گئی کرتاس پر بہار، نم سازی خیال سے مصرع ہرا ہوا۔ حماد خان کی نظر رکھیے۔ میں تیرا انتظار کروں گی زمین پر، میں تیرا انتظار کروں گی زمین پر، کوہ گما سے تجھ کو اترنا نہیں ہے کیا؟ بہت شکریہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو سرائکی میں جی ارشاد۔ سرائکی لے لگے گئے بیٹھے نہیں میں کہ امریکہ ہے جا کے تھوڑے بڑی جو اے نہ سمجھو وفا دا مسئلہ ہے، اے نہ سمجھو وفا دا مسئلہ ہے، دوہے پاسوں انا دا مسئلہ ہے۔ اے نہ سمجھو وفا دا مسئلہ ہے، دوہے پاسوں انا دا مسئلہ ہے۔ ساڑے ملک چی گھٹ گیا ہے پانی، نالے تازہ ہوا دا مسئلہ ہے۔ دل دکھاوڑ گناہ کبیرہ ہے ڈاکٹر صاحب، دل دکھاوڑ گناہ کبیرہ ہے، اے بھی جانی خدا دا مسئلہ ہے۔
कैसा अच्छा काफिया लाई, वाह। मैंने ये काम नहीं किए पानी पी के दरूद पढ़या कर, हाँ, पानी पी के दरूद पढ़या कर, क्यों जो है करबला दा मसला है। बहुत अच्छी भाई। है कि मेरी सराय की समझो गीत है तो अच्छा लगता है लोगों को। सुना आसान आसान सा है, मोहम्मद साहब समझ आ जी, जाएगा। इरशाद। तरन्नुम से तो फिर सुना दूंगी 2 शेर, अभी ये सरा सुन लीजिए। इरशाद इरशाद। साडा प्यार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे। कैसा अच्छा हो। साडा प्यार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे। असा जगते जीवूं कट्ठे, हौले हौले मट्ठे मट्ठे। असा जगते जीवूं कट्ठे, हौले हौले मट्ठे मट्ठे। असा प्यार पहाड़े रट्टे, साडा प्यार सलामत रहवे। होवे बुध जुमेरात या जुम्मा, उंदे प्यारे च बैठी जुम्मा। उंदा फोटू वल वल चुम्मा, सरकार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे। गला जग दियां केड़ियां डस्सां, जी, गला जग दियां केड़ियां डस्सां, ए लोग तां चेंदा है चस्सां। गला जग दियां केड़ियां डस्सां, ए लोग तां चेंदा है चस्सां। जेड़ा प्यार च कीता है असां, इकरार सलामत रहवे, वाह, सोना वाह। यार वाह, सलामत वाह। रहवे। बहुत ते आखिरी बात मैं ताहिर साहब दी नजर करेंदी पई। होवे रब साडा रखवाला, लगे नजर न कहीं दी शाला। होवे रब साडा रखवाला, लगे नजर न कहीं दी शाला। मेरे गल विच बाही वाला, उंदा हार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे, साडा प्यार सलामत रहवे। अच्छा, तरन्नुम से जो है ना वो 2-3 शेर सुना देती हूँ। अभी मेरा इतना आज दिल नहीं है तरन्नुम से सुनाने का, लेकिन चले सुना। तबरुकन। मोहब्बत को अकीदा, आशिकी को दीन कहता था। कोई था जो मेरी हर बात पर आमीन कहता था। वो हर सांस में जपता था मेरे नाम की माला। अच्छा हुआ, अच्छी ज़बान आई है। कभी महताब कहता था, कभी माहिर, कभी माहीन कहता था। उसे हर जायका मिलता था मेरे नर्म होठों से। कभी शीरीं बताता था, कभी नमकीन कहता था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऐसा नहीं, ना, एक दो तो हमारी हुक्म क्यों पे आपने साहिब सर चाहते हैं कि वो आप पढ़ें। मजाक कर रहे हैं यार, बुरा न माने। नहीं, चले मैं सुना देती हूँ। ये पहली बार मोहम्मद शफीक को ये मौका मिला है कि वो किसी को हुक्म दे सके। अच्छा सर, तरन्नुम का हुक्म वो भी है या साहिब वो वो भी तहत साहिब से? सर के होते हैं। नहीं, उनका हुक्म चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तरन्नुम के सिलसिले में हुक्म किया या तहत ऐसे से? पूरा। ये आपके मुनासर है। मैं तहत से सुना देती हूँ। हाँ जी। कदम कदम की निशानी बताई थी उसको, कदम कदम की निशानी बताई थी उसको। कदम कदम की निशानी बताई थी उसको, तो कैसे भूल गई है मेरी गली उसको। वाह, वकील साहब, कदम कदम की निशानी बताई थी उसको, नजर का शेर है भाई। तो कैसे भूल गई है मेरी गली उसको। वो मुझसे मिलने कभी वक्त पर नहीं पहुंचा, बस वो मुझसे मिलने कभी वक्त पर नहीं पहुंचा। मैं सोचती हूँ कि अब भेज दूं घड़ी उसको।
भाई वाह क्या काफिया है। वो मुझसे मिलने कभी वक्त पर नहीं पहुंचा, मैं सोचती हूँ कि अब भेज दूं घड़ी उसको। मामून साहब आपकी तवज्जो। उसे पता है कि बीनाई थक भी जाती है, उसे पता है कि बीनाई थक भी जाती है, मैं जितना देख सकी देखती रही उसको। उसे पता है कि बीनाई थक भी जाती है, मैं जितना देख सकी देखती रही उसको। बिल्कुल सही शेर है। यानी सही सबब और नतीजे का अच्छा शेर। बहुत शुक्रिया। मामून साहब, ये रात खैर से कट तो रही है परमाहीन, ये रात खैर से कट तो रही है परमाहीन, मैं क्या करूंगी अगर नींद आ गई उसको। ये रात खैर से कट तो रही है परमाहीन, मैं क्या करूंगी अगर नींद आ गई उसको। वो मुझसे मिलने कभी वक्त पर नहीं पहुंचा, मैं सोचती हूँ कि अब भेज दूं घड़ी उसको। उसे पता है कि बीनाई थक भी जाती है, मैं जितना देख सकी देखती रही उसको। बहुत शुक्रिया आपकी समाप्ति। जैसा शेर नजर सराकी माहिर कि हर कोई देंदे तैकूं वल्ले, हर कोई देंदे तैकूं वल्ले, कहिंदी थी सी बल्ले बल्ले, दाल तां होंदी गल्लां कीते, सारी ना सही कहिंदी गल्ले। आखिर में आज के मेहमान हमारे साहिब सदर जनाब मामून अहमद साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में अपना खूबसूरत कलाम सुनाएं। मामून साहब। बागा अंदर खिलन वाला फूल को ही मुरझावे ना, जे ओ आवे मेरे दिल विच आके कदी भी जावे ना। बहुत अच्छे। बागा अंदर खिलन वाला फूल को ही मुरझावे ना, जे ओ आवे मेरे दिल विच आके कदी भी जावे ना। आपकी ख़ास तवज्जो चाहता हूँ, तन्हाई का मौजू है, ज़रा सुनिए। कल्लम कल्ली रात हनेरी, अकेलेपन की तकरार देखिए। कल्लम कल्ली रात हनेरी, विच ढूंगा अकला पाए। कल्लम कल्ली रात हनेरी, विच ढूंगा अकला पाए, चल दे ठेडा खा के तड़कन शोर मचावे ना। चल दे ठेडा खा के तड़कन शोर मचावे ना। और खालिस गजल का है मक्ता, सुनिए। ऐमन जी मैं वेखा किवें, ऐमन जी मैं वेखा किवें, ओनू अपने ख्वाबां विच। ऐमन जी मैं वेखा किवें, ओनू अपने ख्वाबां विच, जे ओ मेरे कोल ना होवे मैनू नींदर आवे ना। जे ओ मेरे कोल ना होवे, ऐमन जी मैं वेखा किवें, ओनू अपने ख्वाबां विच, जे ओ मेरे कोल ना होवे मैनू नींदर आवे ना। क्या बात है मामून भाई। अब तरन्नुम से भी हो जाए, हैं? तरन्नुम से भी। आप भाई गलत मामलों में आ गए। गलत महफिल में आ गए। आपसे महफिल को खाली करवाना चाहता हूँ। नहीं, अगर मेरी जिंदगी में कोई रायगानी है, रायगानी का कोई उनसुर है कि मुझे अपने काबिल वालिद से तरन्नुम नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक हसरत है, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरे वालिद अल्लामा अरशद उर्दू फ़ारसी अरबी तीनों ज़बानों में शेर कहते थे, और तरन्नुम का ये आलम था
کہ جب وہ غزل سرا ہوتے تھے تو چلتی ہوا بھی رک جاتی. کیا بات ہے. چلتی ہوا کیا کہتے ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی ہے، میں نے سنا ہے. جی ہمیں بھی ایسے ایک عرض کرتا ہوں اس دیس کے واسی کیسے ہیں. واہ واہ. سن 63 میں آیا تھا امریکہ، ایم اے اردو کر کے آیا تھا، اور اس کی لاج رکھنے کے لیے تنقیدی مضامین لکھتا ہوں. واہ. پنجابی بندہ ہوں، ساری عمر اس شہر میں انگریزی پڑھا. ہاں وہی نا، یہ تو میں نے سنا. کہنے کو بہت سی باتیں ہیں، سننے کو بہت سے قصے ہیں. کہنے کو بہت سی باتیں ہیں، سننے کو بہت سے قصے ہیں. یوں کہیے کہ منزل منزل میں انجان ہزاروں رستے ہیں. خوابوں میں طلب کے چہرے ہیں، یادوں میں مہکتے گجرے ہیں. ہم آس وفا کے رسیا تھے، ہم یاس جفا میں رہتے ہیں. امریکہ. ہم آس وفا کے رسیا تھے، ہم یاس جفا میں رہتے ہیں. کیا شام صبحی گاتی ہے، کیا رات کے لب پر نغمے ہیں. کیا شام صبحی گاتی ہے، کیا رات کے لب پر نغمے ہیں. ایک وقت سے بچھڑے راہی نے حالات وطن کے پوچھے ہیں. کیا دیپ ابھی بھی جلتے ہیں، جذبات ابھی بھی پلتے ہیں. کیا جھولے اب بھی ڈلتے ہیں، کیا شوق ابھی البیلے. کیا کہنے ہیں محمود کیا صاحب، بات ہے. بہت اچھے. کیا دیپ ابھی بھی جلتے ہیں، جذبات ابھی بھی پلتے ہیں. کیا جھولے اب بھی ڈلتے ہیں، کیا شوق ابھی البیلے ہیں. شعر سنیے. کیا اب بھی جاگتی آنکھوں میں صدیوں ہی کے بیتے سپنے ہیں. کیا اب بھی جاگتی آنکھوں میں صدیوں ہی کے بیتے سپنے ہیں. کیا آگ لگاتی شوخی پر بے نام سماجی پہرے ہیں. کیا حسن کی اگنی جلتی ہے، کیا حسن کی اگنی جلتی ہے. کیا عشق کے شعلے بھڑکے ہیں، سجنی کو سجاول رستے میں کیا روک کے باتیں کرتے ہیں. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. بھائی کیا بات. کیا منظر ہے. واہ واہ. کیا حسن کی اگنی جلتی ہے، کیا عشق کے شعلے بھڑکے ہیں، سجنی کو سجاور رستے میں کیا روک کے باتیں کرتے ہیں. کیا راہ وہاں کی پیاری ہے، کیا گام وہاں کے بھولے ہیں. کیا اب بھی دیواریں ہنستی ہیں، کیا اب بھی آنگن چہکے ہیں. کیا اب بھی دیواریں ہنستی ہیں، کیا اب بھی آنگن ہنستے ہیں. کیا کھیل، اب تہذیب کا دیکھیے. کیا کھیل کہیں کھلیانوں میں معصوم پرانے جھگڑے ہیں. کیا بھول بھلائیوں کی باتیں رشتوں میں دراڑیں ڈالے ہیں. وہ دھوپ ہماری اپنی تھی، اس سائے سے اپنی بنتی تھی. اس جگ نے ہمیں اپنایا تھا، اس جگ میں ہمارے پرکھے ہیں. وہ چاند ہمارا اپنا تھا، سورج بھی ہمارا اپنا تھا. ہر آنکھ میں سانجھے سپنے تھے، سپنے وہ کہاں ہم بھولے ہیں. ہر موڑ پہ رستہ ہوتا تھا، ہر موڑ میں منزل ہوتی تھی. ہم سیدھی راہ پہ چلتے تھے، کس بات پہ کیوں کر بھٹکے ہیں. اس سال خزائیں ناچی کیا، اس سال خزائیں ناچی کیا. اس سال بہاریں گونجی کیا. اس سال پرانے پنچھی کچھ کس ڈال پہ آ کر اترے ہیں. میرا اندازہ کیجئے کہ وہ پرندے آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں. اس سال خزائیں ناچی کیا، اس سال بہاریں گونجی کیا. اس سال پرانے پنچھی کچھ کس ڈال پہ آ کر اترے کیا. یہ دیس بدیسی کہتا ہے، یہ دیس بدیسی کہتا ہے. ہم ایسے سبھی انجانوں کو اس دیس نے آنکھیں موندی ہیں. آئینے یہاں پر دھندلے ہیں، ہم آج یہاں مل بیٹھے ہیں. سو ہم نے خود سے پوچھا ہے، جس دیس کے باسی ہم بھی تھے، اس دیس کے باسی کیسے. ہم اپنا حال سنائیں کیا. مصرع ملاحظہ کیجئے.
ہم اپنا حال سنائیں کیا، یادیں بھی جدا ہیں ہم سے اب، ہم اپنا حال سنائیں کیا، یادیں بھی جدا ہیں ہم سے اب، یہ اپنی کہانی ہے ایمن جو خود کو سناتے رہتے ہیں۔ بہت اچھے، اور میں غزل کا ناکام شاعر ہوں جی۔ یعنی یہ بات نہ کرنا، سب سے ہم آپ سے غزلیں سنتے رہے اور اب آخر میں ہی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا سنیے خواتین و حضرات، میں ربائی کا شاعر ہوں، عنوان ہے خود کلامی۔ امریکہ میں بے گھر نہیں گھر رکھتا ہوں، انگریزی پڑھانے کا ہنر رکھتا ہوں۔ بہت اچھا۔ امریکہ میں بے گھر نہیں گھر رکھتا ہوں، انگریزی پڑھانے کا ہنر رکھتا ہوں، صحرا میں ہوں ہمراہ شجر رکھتا ہوں، منزل میں ربائی کا سفر رکھتا ہوں، ہر شام میں تابندہ سحر رکھتا ہوں، الفاظ معانی میں اثر رکھتا ہوں، ذروں کا جہاں نور نظر رکھتا ہوں، انوار کو بھی خاک بسر رکھتا ہوں، ہستی کو زمانے سے دیگر رکھتا ہوں، جو کام بھی کرنا ہو وہ کر رکھتا ہوں۔ خرمن میں انازاد شرر رکھتا ہوں، پایاب مقدر کو یوں بھر رکھتا ہوں، کاندھوں پہ تمناؤں کا سر رکھتا ہوں، پردیس میں بھی دیس کا در رکھتا ہوں، پردیس میں بھی دیس کا در رکھتا ہوں، دنیا سے نہیں خود سے مفر رکھتا ہوں۔ ربائی ملاحظہ کیجئے، خطرات میں بے طور خطر رکھتا ہوں، خطرات میں بے طور خطر رکھتا ہوں، ہو ہاؤ میں دمساز گجر رکھتا ہوں، تلوار کی تزئین سپر رکھتا ہوں، پتھر کی حقیقت میں گوہر رکھتا ہوں، صحرا میں بھی کچھ پھول ثمر رکھتا ہوں، خاکی ہوں مگر ذات میں زر رکھتا ہوں، خاکی ہوں مگر ذات میں زر رکھتا ہوں، گو بحر ہوں امواج میں بر رکھتا ہوں، مومی ہوں پر لوہے کا جگر رکھتا ہوں، پرواز کا شیدائی ہوں پر رکھتا ہوں، خود مست ہوں خود اپنی خبر رکھتا ہوں۔ اور آخری ربائی عرض کرتا ہوں ادب سے، بے کل کے لیے آس میں کل رکھتا ہوں، بے کس کے لیے آس میں کل رکھتا ہوں، اشکوں کے لیے آنکھ میں ڈل رکھتا ہوں، بے کل کے لیے آس میں کل رکھتا ہوں، اشکوں کے لیے آنکھ میں ڈل رکھتا ہوں، چہرے کے لیے عکس بدل رکھتا ہوں، صحرا کے لیے دید سجل رکھتا ہوں، گنجل کے لیے ذہن میں حل رکھتا ہوں، گنجل کے لیے ذہن میں حل رکھتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں ختم کروں، میں ایک شخص کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ میرے ایک ساتھی تھے مشیر احمد خان نام، طالب تخلص، جیسا وہ خوش لباس تھا ویسا وہ اس کی طبع بھی اتنی ہی نفیس تھی، ہم دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ میں براڈ کاسٹر تھا، ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتا تھا، وہ پروڈیوسر تھے، ان سے یوں میرا رشتہ ہوا کہ ہمارے گھرانوں میں رشتہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔
वबा में इस दुनिया से उस दुनिया को चला जाने वाला शख्स इस्लाम की रूह से जन्नती है। तो मेरा ईमान है कि मेरा मुशीर तालिब जन्नती है। मुशीर तालिब शेर कहता था, नज़्म कहता था, तरन्नुम का भी दिलदादा था, उसके पुर्जे और तरन्नुम से पढ़ता था। उसके मलबे से कामिल अहमर ने पुर्जे जमा किए और उनको एक खूबसूरत किताब के सांचे में ढाल दिया। किताब का नाम है दुआओं का तालिब, शेरी मजमुआ। मुशीर तालिब मरहूम, किताब दिखा दीजिए। ये किताब है मुशीर तालिब मरहूम, और उसका एक शेर यहाँ पे कोट हुआ है। आप भी दुआ कीजिए कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब की दुआ कबूल करे और उसको अपनी अमान में रखे। उम्र के दामन में अब कुछ भी नहीं, उम्र के दामन में अब कुछ भी नहीं, कब्र में अब हम उतारे जाएंगे। तो मैं इस किताब की तरतीब में, तज़यीन में, तहसीन में कामिल अहमर सरखेल है। मैं इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। मुझे ये कहना ज़रूरी लगता है कि इस किताब की तैयारी में जिन लोगों का साथ आ रहा हूँ मैं हम्माद की तरफ आ रहा हूँ। तो इनका साथ दिया है हम्माद ने। हमारा एक और साथी है खालिद इरफान। जब वो यहाँ आया था पहली दफ़ा तो सैयद खालिद इरफान था। ये मुल्क सादात को बेसादात बना देता है। तो जब गया तो वो खालिद इरफान हो गया। तो इस किताब की कंपोजिंग और डिज़ाइनिंग वगैरह का तमाम काम खालिद इरफान ने कराची में बैठकर किया है। और हल्का अरबाब ज़ौक़ शिमाली अमेरिका ने इसको छापा है। इह्तिमाम है डॉक्टर अब्दुल कादिर फारूकी का और तरतीब है नौजवान कामिल अहमर की। लोग इसको अहमर कहते हैं और ये लड़ता नहीं, इसका नाम कामिल अहमर है। कामिल साहब मुबारकबाद। और मैं आपकी समाअत के लिए शुक्रगुजार हूँ। वो तो खुद को अहमर कहता है, पता नहीं किसको। मामू साहब मुझे ये कहने दीजिए कि इस किताब की लिए मामून अहमद साहब का भी ताबुत रहा है। अच्छा जी तो मेरा ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी अल्लाह ताला, मैंने जो कुछ पेश किया आपके सामने आपकी समाअत के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं इफ्तिखार भट्ट का शुक्रगुजार हूँ। इफ्तिखार भट्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्हें पता था कि मामून अहमद शेर सुनाएगा तो वो पहले ही चले गए। नहीं, वो स्प्रिंग लेने के लिए गए। और फिर हम्माद साहब ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया और मोहम्मद ताहिर ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया और आप हजरात ने जिस मोहब्बत से और जिस खुलूस से और जिस इन्हिमाक से ये कलाम सुना, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे इतनी उर्दू आती थी जो मैंने आज पूरी कर दी। Don't forget to like, comment and subscribe.